جنگ خیبر و نیاد سے جب سارے اصحاب واپس آ رہے تھے تو امام علی علیہ السلام کو وہاں کے لوگوں نے ہدیتاً کافی اونٹ جس کے اوپر سونا چاندی کھانا موجود تھا ہدیہ کیے۔ کسی نے کہا 7 اونٹ تھے تو کسی نے کہا 70 اونٹ تھے تو کسی نے کہا 332 اونٹ تھے۔ بس امام علی علیہ السلام ان اونٹوں کی قطاروں کو لے کے اپنے غلام کمبر کے ساتھ مدینے کی طرف آ ہی رہے تھے کہ رستے میں ایک فقیر آیا اور بآواز بلند کہنے لگا، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس بھوکے کو کھانا کھلائے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے کمبر اس فقیر کو کھانا دو۔ جناب کمبر نے سوچا کھانا تو صندوق میں ہے اور صندوق تو اونٹوں پہ ہے، کس اونٹ کا صندوق کھولوں اور کس اونٹ سے کھانا دوں؟ جناب کمبر نے سوال کیا، مولا کھانا تو صندوق میں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے کمبر اس کو صندوق دے دو۔ جناب کمبر نے دیکھا کہ اتنے اونٹ ہیں، اب مولا کس اونٹ کے لیے فرما رہے ہیں؟ جناب کمبر پھر سے دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگے، اے میرے مولا کون سی صندوق دے دوں؟ صندوق تو اونٹ پہ ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے کمبر اس کو اونٹ دے دو۔ اب جناب کمبر نے دیکھا کہ اتنے سارے اونٹ ہیں، میں کون سا اونٹ دوں؟ پھر سے دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، یا علی اتنے سارے اونٹ ہیں، ان میں کون سا اونٹ دوں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے کمبر یہ سارے اونٹ دے دو۔ بس بات جب یہاں تک پہنچی جناب کمبر نے وہ پورے اونٹوں کی قطار اس فقیر کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ جا یہ اونٹ بھی تیرے ہیں، اس کے اوپر جو سونا چاندی کھانا موجود ہے وہ بھی تیرا ہے۔ فقیر رو کے کہنے لگا، اے اس شہنشاہ کے غلام، آپ بار بار اسے سوال کر رہے تھے لیکن جب اس نے کہا کہ یہ سب کے سب اونٹ دے دو تو تم فوراً کیوں انجام دے گئے؟ جناب کمبر نے فرمایا، امام علی علیہ السلام اتنے سخی ہیں، اگر میں یہ کہتا کہ یہ اونٹوں کی قطار تو میرے ہاتھ میں ہے تو شاید امام علی علیہ السلام یہ فرماتے کہ اے کمبر تو بھی اس فقیر کے ساتھ چلا جا اور آج سے اس کی خدمت کر۔ میں مر تو سکتا ہوں لیکن اپنے مولا علی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ سلام ہو امام علی علیہ السلام کے غلام جناب کمبر پر۔